السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی سحری کے وقت میں سحری کرتے سمے 3 ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جنہیں میں اس سے جوڑتا جاؤں، اور اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ذکر کرنا میں ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آج پورے ہندوستان میں تمام مومن مسلمانوں کے واٹس ایپ پر یہ میسج کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت محمد یہ لوگو ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور رومرز کمیٹی کے تھرو یہ اسے پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے جو ہے اپنے واٹس ایپ پر ڈی پی پر لگاؤ ورنہ تم عاشق رسول نہیں رہو گے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا پھر ناجائز، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لہذا محترم ناظرین کرام، الحمدللہ پچھلے سال سے لے کر کے اب تک پورے مہینے کو ہم نے کور کیا ہے، اور ہر مہینے کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں ہم نے اسے بیان کیا ہے، اور اب تک بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس ماہ مبارک میں ہر دن ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی ضرورت سمجھ کر کے اور تمام اسلامی بھائیوں کی ضرورت سمجھ کر کے ہم اس ویڈیو کو بناتے ہیں بڑی امیدوں سے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو نالجیبل لگتا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ علماء کرام ہی ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ اسے پروموٹ کریں، موٹیویٹ کریں، تبھی وہ آپ کی رہنمائی اچھی طریقے سے کر سکیں گے۔ اور سوشل سائٹ پر یوٹیوب پر پروموٹ کرنے کا طریقہ، موٹیویٹ کرنے کا طریقہ آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اور آپ کو نالجیبل لگے، دین کی بات اچھی لگے، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے آپ اسے ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ جب آپ کو وہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے شیئر کیا تو دوسرے اسلامی بھائی بھی اسے دیکھیں گے تو اس سے کچھ حاصل کریں گے، اور جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس سے کچھ حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کو اضافہ فرما دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بلا تاخیر ہم جو ہے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ 3 غلطی ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں سحری کے وقت میں، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو کرنے سے جو ہے روزہ بالکل لیا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت پانی پیتے ہیں، اور کہتے ہیں جب تک اذان ختم نہ ہو جائے تب تک وقت رہتا ہے، اور اس وقت وہ ہمارے اسلامی بھائی پانی پیتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اذان اس وقت دی جا رہی ہے جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ جو ہے اس وقت پانی پی رہے ہیں جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد آپ نے پانی پیا، لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آپ جان بوجھ کر پانی پی رہے ہیں، عمدن پانی پی رہے ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری غلطی یہ کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی اگر سحری کے وقت میں بیدار نہیں ہو پاتے، اذان کے بعد بیدار ہوئے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم نہیں بیدار ہو پائیں تو سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ایک دم برش کرتے ہیں، اور برش کرنے کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں۔
تو ایسا کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سحری کرنا یہ مستحب ہے اور روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مستحب ساقط ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فرض کو جو ہے چھوڑ دیں گے۔ روزہ سحری کے بغیر ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا بالکل نہ کریں کہ جو ہے سحری نہیں کیا اور نیت بھی آپ نے نہیں کی اور جو ہے پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے جو ہے ناشتہ کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں جن کو گل کی عادت پڑی ہوئی ہے، سگریٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے، کھینی کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے وہ سحری کرتے ہیں اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، گل کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور اذان جیسے ہی ختم ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، اسے تھوک دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ گل کرنا حالت روزہ میں منع ہے۔ اس لیے منع ہے کہ اس کا جو لکوڈ ہوتا ہے وہ حلق سے اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ پاؤڈر ٹائپ کا رہتا ہے تو آپ یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ وہ پاؤڈر جو ہے آپ کے حلق کے اندر نہیں گیا ہے، ہو سکتا ہے چلا گیا ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اذان کے وقت میں مطلب سحری کے وقت میں جب اذان ہو رہی ہو اور سحری کے بعد یہ گل کرنا، کھینی کھانا، سگریٹ پینا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اتنا غلط ہے کہ وہ آپ کے روزے کو توڑ دیتا ہے، اور جب آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے جو تذکرہ کیا تھا کہ دوسرے مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ میرے واٹس ایپ نمبر پر ایک میسج آیا، ایک آڈیو ریکارڈ آیا کہ اگر آپ اس لوگو کو، محمد جو بنا ہوا لوگو ہے، اگر آپ اس لوگو کو اپنے ڈی پی پر نہیں لگائیں گے تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں۔ میں ان جاہلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہ اس طریقے کی افواہ اڑاتے ہیں اور جو ہے ہمارے کچھ مسلم بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ لوگو لگانے سے عشق کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ دنوں کے بعد یہ اختلاف بھی ہو گیا اس میں کہ آپ ایسا ہے کہ کالا لگائیں لال نہ لگائیں، اس لیے کہ لال کلر جو ہے وہ ہندوؤں کا کلر ہے اور جو کالا کلر ہے وہ اسلامی کلر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو کلر کا رنگ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہوگا، اور آپ کالے رنگ کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں اور لال رنگ کو جو ہے غیر مسلموں سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اور ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں بھی ایسے جو کہ بس آڈیو ریکارڈ سنا اور ڈی پی پہ لگا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لال رنگ کا کپڑا حضور نہیں پہنا کرتے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کلر کی چادر اوڑھا کرتے تھے، اور ایک راوی نے یہ بھی بیان کیا کہ میری والد نے مینا کی سرزمین پر جو ہے حضور کو لال چادر، سرخ چادر میں دیکھا ہے۔ تو جب میرے نبی، ہمارے نبی جب سرخ رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں تو یہ غیر مسلموں کا کلر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طریقے کا میسج پھیلانا یہ صرف اور صرف جہالت ہے اور اختلاف کا سبب ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کون ہوتا ہے سرٹیفکیٹ دینے والا کہ آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی پر گمراہ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اس وقت راضی ہوں گے جب آپ نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے۔ نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے، اور نماز میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ ایسا عمل کرو جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، جو نبی کو راضی کر دے۔ یہ واٹس ایپ لوگو لگانے سے نبی راضی نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کے عمل
کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں جم کر کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے. ایسا عاشق رسول نہیں کہ واٹس ایپ پر صرف جو ہے ڈی پی لگا لے اور جب نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو آپ چپ چاپ رہیں. نبی کی شان میں گندے الفاظ بولا جائے تو آپ چپ چاپ رہیں. میرے پیارے دوستوں، نبی کی محبت کی دلیل یہ نہیں کہ آپ واٹس ایپ یونیورسٹی پر جو ہے آپ صرف لوگو لگائیں. آپ نماز پڑھیں، آپ صفائی کا خیال رکھیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے حقوق کو پورا کریں، بیویوں کے حقوق کو پورا کریں، تب آپ سچے عاشق رسول ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس چیز سے بچیں. یہ لوگ صرف اور صرف گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پکا عاشق رسول بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.